إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وحق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائمين بدوام ملك الله برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله الكريم في كتاب الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام دوسری مرتبہ محبت سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام تیسری مرتبہ شوق سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا سلام. میرے عزیزو دوستو ساتھیو، ہم سب کی آج خوش قسمتی ہے کہ آج ہم یہاں رحمانی ہاؤس میں سید الشہداء امیر طیبہ اسد اللہ و اسد رسولہ جان مصطفیٰ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس مبارک کی محفل ہے. ان کے ساتھ جمیع صحابہ احد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستو، یہ جو آج محفل ہوئی اس کا ذکر ہم نے مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے بالکل سامنے نادری بیٹے نے پڑھی تھی، وہاں رکھا تھا رحمان عیسائی والے کے کمرے میں. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے جس نے یہ وعدہ پورا کرایا. مختصر اس لیے کہ بہت وقت دراز کا ہم نے چھوڑی ہے، میں مختصر عرض کروں گا کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس کوئی معمولی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. مگر ہر ایک کی قسمت اپنی ہے. خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو منتخب کیا ہے تو سید الشہداء نے اپنے ذکر سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ آج رحمان کے گھر میں کرتے ہیں ماشاءاللہ نعت خانوں میں پڑھی، بابا جان نے سید الشہداء کی فضائل و مناقب سنائے. تو یہ بہت بڑے کرم کی بات ہے، یہ ہر ایک کے مقدر کی بات ہے. تب تو کسی عاشق نے بولا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. مل کے پڑھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آگے ہوئی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. سبحان اللہ. مل کے پڑھے تو ہم کسی شہداء کے قدموں میں قدم میں ہو جائیں گے. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور یاروں کا
سکیں کہ یہ مدینہ شریف ہے، دور ہے، کراچی دور ہے، نہیں، روحانیت میں دور نزدیکی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مجھے مرمانی بیٹے نے محمود سائیں، میرے مرشد کا نام محمود ہے، تو جس کا نام بھی محمود آپ ہوتا ہے اس کو میں سائیں کہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد کے آداب میں ہے، انہوں نے مجھے بولا بابا سے سلطان باہو کا شعر ضرور سنا۔ سبحان اللہ مرشد، سبحان اللہ۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہویا بہت دور گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے نہیں بولیے، سبحان اللہ، عالی سے جب سے ہے سفر سفر سفر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگا ہوا ہوں تو کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ شہید تک سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باؤ فرماتے کی ہویا بت دور گیا، دل ہرگز دور نہ رہے۔ سبحان اللہ، سلطان العارفین فرماتے کیا ہوا اگر میرا جسم دور ہے نا مدینے سے، سید الشہداء سے، ابھی بھی تصور کریں کہ سلام پڑھ رہے ہیں سائیں کے دروازے قدمہ شریفین میں، سید الشہداء کے پاس اتنا روحانی پاور ہے کہ ان کے لیے کراچی دور نزدیک بات ہے۔ سبحان اللہ، تو مرشد کی بات کرتے ہیں، وہ سلطان العارفین۔ عارف کا مقام کیا ہے؟ عارف سلطان باؤ کیا فرماتے ہیں کہ عارف دیگر عارف جانے کی جانے نفسانی فرماتے جو عارف ہوتا ہے اس کی بات سمجھنے کے لیے بھی شرط ہے کہ آگے کوئی عارف ہو۔ بے شک، بے شک، نفس کا بندہ جو ہو، تکبر کا بندہ جو ہو، غرور کا بندہ جو ہو، فخر کا بندہ جو ہو، انا کا بندہ جو ہو، اور ساری کی ساری مسئلے جس کے قلب میں ہو، وہ عارف کی سلطان باہو کی بات کیسے سمجھے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اس کے لیے کہ سلطان باہو جیسا کوئی فقیر ہو یا ان کا دور کے در کا فقیر ہو، وہی سمجھے گا کہ سلطان باہو کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عارف کا مقام کیا ہے؟ میرے مرشد کریم امام العارفین پیر سید محمد راشد روضہ تھنگی رضی اللہ عنہ کمال ہے۔ بایت الاسلامی کا قول سے نقل کرتے ہیں، آج جو ہے روحانی بات ہے، سبحان اللہ، تقریر نہیں ہے، ہم روحانی کچہری کریں، زندگی میں کچہری کریں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے مرشد کریم امام العارفین پیر سے روضہ تھنگی رضی اللہ عنہ سیدنا بایت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ مراقبہ عشق الہی، بایت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ، مراقبہ، رکوع، ان کا مراقبہ ہر چیز، جس طرح بابا جان نے بتایا نا کہ حضور نے آخرت کی محبت ایسے بتائی کہ سید شہداء نے احد میں کوئی لباس نہیں پہنا، فرمایا کہ جنت میں جانا ہے تو پھر کیا انتظام کرنا ہے؟ جانا ہے اپنے رب کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت صحابہ کرام کے حضور نے غالب کی تھی اپنے رب کی، اور موت سب سے بڑا، حضور نے فرمایا مومن کا موت تحفہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، مومن کبھی موت سے ڈرتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ فرماتے سیدنا بایت اسلامی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی شاید الطاف ہمیں لے کے جا رہے ہو اس کی قبر کی زیارت کرنے۔ انشاءاللہ، اللہ۔ خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ ابو الحسن خرقانی، فرید الدین عطار وہ ہیں جو مولانا روم کے بھی استاد تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مولانا اسد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی 8 سال عمر تھی تو سائیں کی صحبت میں گئے، ان کی صحبت حاصل کی۔ مولانا رومی روحانی استاد تھے، تو با جدید بستانی کے بارے میں غوث الورا، محبوب سبحانی، قطب ربانی کے جو مرشد ہیں، مرشدوں کے مرشد ہیں، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اولیاء میں سیدنا با جدید بستانی رضی اللہ عنہ کا مقام اس طرح ہے جس طرح سیدنا جبریل کا مقام ملائکہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد جس طرح فرما وہ مقام کیا ہوگا؟ تو خواجہ فرید
جب ولایت کے سارے مقام ختم ہو جائیں تو صحابہ کرام کا مقام شروع ہوتا ہے. تو یہ تو ہے اس صحابی کا جس نے رضی اللہ دیدار کیا ہو ایمان کے ساتھ، مگر جس کے لیے سرکار ہر ہفتے اپنا دیدار کرانے آئے اس کا مقام کیا؟ سبحان اللہ. سب کو بھائی بھائی بنایا، مگر سیدنا امیر حمزہ کو سیدنا زید بن حارثہ جو محبوب کا انہیں بیٹا بنایا تھا ان کو بھائی بنایا، اور مولا علی کو بخاری کی حدیث سے اپنا بھائی بنایا. وہ بھی دونوں مہاجر تھے، یہ بھی دونوں مہاجر تھے. باقی سارے صحابہ کرام کو حضور نے انصار و مہاجر کو بھائی بھائی بنایا، مگر مولا علی کو اپنا بھائی اور سید الشہداء کو سیدنا زید بن حارثہ یہ حکومت قائم رکھی. چاروں مہاجروں کو تو اپنی اور اپنے چاچا جان کی رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور فرمائے کہ میرے آل سے شعر سے مکمل خود وضو کرے. یہ جو جملے خود اس سرکار کے ہیں، جس شعر کو حضور علیہ السلام مکمل کرے وہ بارگاہ مصطفیٰ میں کتنا مقبول ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا مقبول ہوگا. میں احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جاتا تھا تو سامنے رفیق بھی بیٹھا ہے، کئی دوست الفاظ، تو ان کے گھر بڑے الفاظوں میں یہ شعر بزرگ کے گھر لکھا ہوتا تھا، تو مل کے پڑھے جس شعر کو حضور نے مکمل کیا. صحابہ کرام کا جو احد کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان کی جو محبتیں سرکار سے عشق کمال ہے. کاش اللہ یہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں بھی اللہ ان کی محبت کا ایک قطرہ عطا. سبحان اللہ. سرکار کی قربان کر اپنے سر جو ہے اپنے طریقے رکھ کے سرکار کے آگے آ گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنے جانیں قربان کر رہے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ باذن اللہ سید الشہداء جو مدینہ شریف کے بزرگ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، آج تک ان کا سب کا یہ کہنا ہے کہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ باب المصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. مگر سیدنا امیر حمزے کا بھی ایک دروازہ ہے جو مدینے کے ولیوں نے مجھے بتایا، وہ محفل میں نہیں بتایا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. سید الشہداء کا بھی بزرگوں نے فرمایا سید الشہداء کی حاضری دے کے آپ مخدومہ کائنات پہ جائیں، جس طرح بیٹے نے بولا. یہ اولیاء کا عمل ہے، اہل مدینہ کا عمل ہے. پھر کسی دنیاوی بات نہ کرے، بولے کہ آقا دو اپنے محبوبوں کا صدقہ لے کے آیا مجھ میری جھولی میں کوئی کیسے کروں. سبحان اللہ. تو بہت بڑا یہ نبی مسجد کے امام برزنجی انہوں نے کتاب لکھی ہے اور مجھے آج بھی مالکی نے دی تھی. میں نے کئی سندھی میں اردو میں ترجمے کرائے ہیں اور انشاءاللہ وہ سید الشہداء کے فضائل اور مناقب ہیں. انشاءاللہ آئندہ باذن اللہ آپ کو وہ کتاب بھی دیں گے. اس میں پڑھیں کہ نبی مسجد کے امام نے کیا فضیلت لکھی سید الشہداء کی. اور دوسرے اسی نے امام برزنجی نے جو 300 سال قریب غالباً نبی مسجد کے امام نے 300 سال انہوں نے بدری اور احقاد کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا اپنی شاعری میں تبصر کیا. سبحان اللہ.
جب نبی مسجد کا امام وہ فرماتے ہیں ایک وسیلہ کر کے جو بھی دعا مانگے، آج ہم نے پڑھنا تھا مگر دیر ہو گئی، انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے باذن اللہ۔ جالیت القدر اس کا نام ہے۔ حضرت ضیاء الدین ابھی مجھے ڈاکٹر صاحب رضوان دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر 17 پہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ محبوب ترین ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا بھی یہ محبوب ترین دل تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا، میں بھول نہ جاؤں کہ میرے مرشد کریم لکھتے ہیں کہ باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مراقبہ کیا تو مراقبہ کر کے میرا روح جسم جو زمین پہ تھا، روح مراقبے حقیقت کی حالت میں عرش عظیم تک پہنچا۔ اس مراقبے میں مراقبہ کیا ہے؟ تفکر ساعت، غوث پاک لکھتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں تفکر ساعت خیر من عبادت سنت، اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک لمحے کا فکر یعنی مراقبہ، حضور نے فرمایا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ نفس اور شیطان اگر مارنا ہے تو مراقبے سے ہی مرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو اندازہ لگائیں کہ سائیں روزہ علی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے نبی اسلامی فرماتے ہیں میرا روح جب عرش پہ پہنچا تو نور نظر آیا، غیب سے آواز آیا کہ یہ عرش عظیم ہے۔ تو سائیں فرماتے ہیں باجدید بستانی کے میں نے وجد میں بولا، میرے روح نے بولا کہ یا اے عرش عظیم میرا رب کہاں ہے؟ میں تو ان کے لیے تڑپ رہا ہوں، ان کے لیے گلی گلی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کی در پہ لگا رہا ہوں، میرا رب کہاں ہے؟ میرا رب کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ باجدید بستانی رب یہاں تو نہیں ہے، ان کو بزو میں جا کے دوں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو باجدید بستانی جب مراقبے سے جب باہر آئے تو فرمایا کمال ہے کہ زمین والے عرش پہ ڈوب رہے، عرش والے زمین پہ ڈوب رہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات خدا کی پاک کی جستجو میں ہے، اللہ جس پہ فضل کرتا ہے اس کو اپنی طلب دے دیتا ہے۔ سائیں روزہ دھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے عظمت سید الشہداء، سائیں فرماتے سائیں محمود نے فرمایا سائیں کہ میں نے سنا ہے کہ عارف کا ایک سجدہ پوری دنیا والوں کی نماز سے افضل ہے۔ تو سائیں نے فرمایا محمود نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عارف کا ایک سجدہ نہیں، عارف کا ایک سانس جو عشق الہی میں جاتا ہے کہ پوری دنیا والوں کی نماز سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عارف کا ایک سجدے عارف کا یہ مقام ہے تو سید الشہداء حضور نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں سارے شہیدوں کی سرداری میرے چاچا کو رب نے دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سارے شہداء بیٹھے ہیں اور میرا چاچا جان ٹیک لگا کے ایسے سرداری کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ جب جو سارے شہیدوں کا سید الشہداء ہو تو ان کی روحانیت کا، ان کے دیکھنے کا، ان کے کرم کا، ان کے فیض کا، ان کے لطف کا کیا ہو۔ سبحان سبحان اللہ۔ یہ اس جو ہے سید الشہداء کا معمولی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر میں ایک بات بتا کے امام نبہانی نے جامع الکرامات میں لکھی ہے، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ حضور کا گھرانہ بھی عجیب ہے، سبحان اللہ۔ کمال ہے۔ حضور کا گھرانہ پورا کا پورا شہید ہے، امیر حمزہ شہید، وہ شہادت بھی ایسی نہیں، اللہ مبارک بھی اللہ نہیں، کان مبارک بھی کاٹے، اللہ سبحان اللہ، جگر بھی نکالا، جگر بھی ایسے چیرا جگر بھی نکالا۔ صحابہ شیخ عبدالحق محمد سجانی بھی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتا ہم نے حضور علیہ السلام کو جتنا سید الشہداء پہ روتے دیکھا کہاں بھی ہم نے زندگی میں آقا کو اتنا روتے نہیں دیکھا۔ اللہ۔ سرکار کریم علیہ السلام عجب نہیں ہے کس کیفیت میں ہو حضور علیہ السلام سے مومن کے لیے سائیں روزہ دھری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن صبر کے پہاڑ کے مثل ہوتا ہے، جو بھی ہوا آئے درختوں کو ہلا دے مگر مومن کو نہیں ہلا سکتی ہے۔ تو مومن کے صبر کا عالم ہے تو مصطفیٰ کریم امام الانبیاء کے صبر کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ کہاں سرکار کی یہ کیفیت ہو، وہاں آدمی جب پہنچتا ہے وہ منظر یاد آتا ہے تو خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ مگر یہ سارے کے سارے مقام جو ہیں وہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں اس دنیا میں ہیں، مگر آگے اللہ تعالیٰ ان کو جو درجات دیتا ہے ان کی وجہ سے یہ تکلیف ہو۔ سبحان اللہ۔ سید الشہداء امیر طیبہ حضور علیہ السلام کے بہت پیارے چاچا تھے کہ نبی کریم علیہ السلام سے صحابی عرض کیا حضور بیٹا پیدا ہوا نام کیا؟ تو حضور نے فرمایا میرا چاچا محبوب حمزے کا نام رکھو۔ سبحان اللہ۔ حضور کا محبوب ہو جس نام کو حضور پسند کرے وہ اپنے بچوں کے نام نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پہ
اولیاء نے بہت بڑا کلام کیا ہے، فرمایا جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ سید شہداء کی نیت کر لے کہ یا اللہ میرا بیٹا ہوگا تو میں سید شہداء کے نام پہ نام رکھوں گا تو اللہ اس کو بیٹے کی نعمت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات ضرور بتاؤں، امام نبھانی والی بات بڑی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی اتوار پہ۔ آج میں یہ بتاتا ہوں کہ کیا قبر والے کو دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ بہت میں نے تیاری کی مگر وقت نہیں۔ ایک واقعہ سناؤں گا، عقل والوں کے لیے وہ کافی ہے۔ سبحان اللہ لگ رہے سبحان ہیں؟ اللہ۔ حضور کا چاچا سیدنا امیر حمزہ شہید، سیدنا حضور علیہ السلام کا جعفر طیارہ وہ شہید، امام حسن شہید، مولا علی شہید، امام حسین شہید۔ حضور کے گھرانے کو دیکھیں گے تو شہادت بھی حضور کے گھرانے میں، امامت بھی حضور کے گھرانے میں، علم بھی حضور کے گھرانے میں، عظمت بھی حضور کے گھرانے میں، پوری کائنات کی ہر چیز مصطفیٰ کے گھرانے میں، سبحان اللہ شہادت بھی ان کے گھرانے میں۔ سبحان اللہ۔ شہداء سخیوں میں کمال سخی تھے اور بہادری میں کمال بہادر تھے اور چہرے کے اندر وجاہت میں کمال تھے۔ محبوب کی جان ہو تو کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرتوں کا وسیلہ حضور کے دربار میں جاتے ہیں، مگر میرے عزیز دوستو ساری کائنات کے بزرگ سلامی دیتے ہیں مدینے والے آقا کی، مگر سرکار نے بتا دیا دنیا والوں غور کرو فکر کرو، مصطفیٰ کریم میں ہر ہفتے میرے چاچا کو اپنی زیارت کرانے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج جاؤ گا میرے چاچا حضور علیہ السلام ہر ہفتے کے علاوہ جب بھی سید شہداء کی یاد آتی تو صحابہ کرام کو فرما سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی مولا علی چلو میرے چاچا کی حال دے۔ تو آج تک پوری کائنات کے ولیوں کا معمول ہے، کوئی ایسا ولی نہیں ہو جو مدینے میں آ جو سید شہداء کی حال دے۔ سبحان اللہ ایسا ولی نہیں جو بغداد میں آئے تو غوث پاک کی حال دے۔ سارا کا سورہ نور حضور کے گھرانے کے، تب تو امام اہل سنت کا روح تڑپ اٹھا، فرمایا تیرے نسل پاک میں صفا کا ذکر کرے، حضور جب سلام پڑھے، مخدوم محمد ہاشم تقوی لکھتے ہیں، امام برزنجی لکھتے ہیں کہ حضور سلام کیسے پڑھا، اما صفیہ رو رہی تھی تو سرکار کریم علیہ السلام بہن تھی، حضور کی پھوپھی جان تھی، تو حضور کی پھوپھی جان تھی، حضور کی پھوپھی تھی، اما صفیہ سید شہداء کی بہن تھی، تو اما صفیہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ دیکھ نہ پائے کہ ایسی حال کیفیت ہے سیدہ کائنات کی۔ یہ بھی واقعہ عجیب ہے کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچی تھی، وہ کبھی بتاؤں گا، وقت نہیں بہت مختصر کہ سرکار نے فرمایا یہ کیفیت دیکھ نہیں سکے تھے، اس لیے میری پھوپھی کو جب اماں رو رہی تھی تو سرکار نے فرمایا کہ پھوپھی جان تم کیوں روتی ہے، تجھے پتا ہے میرے چچا کو اللہ نے آسمان میں کیا لقب دیا، اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہے، جو شیر ہوتا ہے نا ہم کہتے بھائی یہ تو شیر ہے، یہ فلاں میں شیر ہے، یہ علماء میں شیر ہے، یہ مشائخ میں شیر ہے، یہ بزرگوں میں شیر ہے، یہ طالب علموں میں شیر ہے، مگر حضور نے فرمایا میرا چچا اللہ کا بھی شیر ہے تو مصطفیٰ کا بھی شیر ہے۔ اس کی طاقت کیسی ہوگی، اس کی قوت کیسی ہوگی، کراچی سے دور نہیں ہے سید الشہداء، صرف دلوں کو اس طرف متوجہ کرے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء ہم جاتے ہیں تو امام غزالی کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، انشاءاللہ دوسرے دفعہ سائیں کے وقت ملا مجھے آخر میں ٹائم دیتے جس وقت سارے بیچارے تھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام غزالی لکھتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ باب السخا میں احیاء العلوم مشہور عام ملتا پوری دنیا میں، احیاء العلوم پوری دنیا میں ملتا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ حاتم طائی سخی تھا، حاتم طائی، اور مالکوں کے ظاہری اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلا گیا،
تو مشہور ہو گیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عرب میں مشہور ہو گیا کہ جو بھی قافلہ جو بھی مہمان آ کے حاتم طائی کی قبر پہ رکتا ہے اس کو لنگر بھی ملتا ہے, کھانا بھی ملتا ہے, پانی بھی ملتا ہے, اس کی مہمان نوازی ہوتی ہے. سبحان اللہ. امام غزالی کہتے ہیں جس کو پوری دنیا والے حجت الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں, وہ امام غزالی ایسے واقعہ نہیں لکھے گا, بڑی تحقیق اور بڑی جو تحقیق کے ساتھ لکھا. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک عرب کا قافلہ ادھر آ کے رکا, ان کو کھانا نہ ملا, انہوں نے سنا ہوا تھا کہ مہمان نوازی ہوتی, کچھ نہ ملا, وہ سارے سو گئے. ایک قافلے سے ایک شخص تھا جس کو خواب میں حاتم طائی آیا, اس نے آ کے بولا, حالانکہ مسلمان نہیں تھا, بولا کہ آپ کا جو اونٹ ہے یہ مجھے ادھار دو اور اس کو ذبح کر کے قافلے والوں کو کھلاؤ. صبح کو عرب میں ابلغ گھوڑا جس کے چاروں پاؤں یہ چہرہ سفید ہو, بہت اس کو جو ہے وہ قیمتی مانا جاتا ہے, میں اس کے بدلے میں تجھے ابلغ گھوڑا دوں گا. اس نے قافلے والوں کو بولا, امام غزالی لکھتے ہیں فرمایا اٹھو یہ میرے اونٹ کو ذبح کرو. انہوں نے بولا تیرا سامان کون اٹھائے گا؟ بولا بس اس بات کو چھوڑو, اس کے ذبح کرو. ذبح کیا, وہ آگ جل رہی تھی, گوشت کے ٹکڑے کیے, سارے قافلے نے کھایا اور سورج نکلا تو ایک شخص گھوڑے پہ چڑھ سوار ہو کر آیا, بولا کہ آپ میں فلاں نام کا شخص کون ہے؟ سبحان اللہ. بولا کہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں, رات میرا باپ مجھے خواب میں آیا, بولا کہ اس قافلہ جو قبر پہ رکا ہے ان سے میں نے ایک ادھار اونٹ لیا ہے, تو جا کے آپ یہ گھوڑا ان کو پہنچائیں, تو میں آپ کی امانت پہنچانے آیا ہوں. میرے عزیز دوستو, جب کافر سخیر کے دروازے پہ قافلہ رکے تو ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے, ان کو جو مانگے کھانا تام مل سکتا ہے. جس کو رسول اللہ فرمائے میرے چاچا سب سے بڑے سخی ہیں, تو نبھانی نے بڑے بڑے اولیاء نے اپنے تجربے لکھے ہیں, مگر میں مختصر ایک بات سر بتاؤں گا. وہ امام حضرت شیخ عبد الحق, ایک بات اس کے بعد دعا کرتے ہیں. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ شیخ عبد الحق کی کتاب مدارج النبوت ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں, ضرور پڑھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبد الحق کو امام المحققین کہا ہے, تحقیق کرنے والوں کے امام, محققین کے امام. کتنی بڑی بات ہے, جس اعلیٰ حضرت وقت کے امام, وہ جس کو سارے محققین کا امام مانے تو وہ کیسا امام ہوگا. بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے, جذبات کے, عشق کے, اور بہت ایسے عجیب عجیب واقعے ہیں کہ انسان سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا, مگر وقت نہیں. انشاءاللہ دوبارہ آہستہ آہستہ ضرور سنائیں گے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. شیخ عبد الحق محدث, میں ان کے لفظ بلفظ سنانا ہوں, کسی کو جو ہے وہ بخار نہ آ جائے, اس لیے میں لفظ بلفظ ان کا سنا رہا ہوں. درود شریف پڑھیں. سنیں شیخ عبد الحق کیا لکھتے ہیں مدارج نبوت شریف, اور یہ جو دوسرا جلد ہے, اور اس میں سید الشہداء کا باب ہے, اور صفحہ نمبر قرآن کا 202 ہے. سبحان اللہ, 202 میں بھی بڑا راز ہے. سبحان اللہ. بھی بڑا راز ہے. سبحان اللہ. شیخ عبداللہ لکھتے ہیں, مختصر ہے, ایک صفحہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ پتہ پڑے کہ سید الشہداء کی شان کیا ہے. سید الشہداء شیخ عبداللہ لکھتے ہیں, شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھنے کے باب میں محدثین کرام اور اہل سیر سے روایتیں مروی ہیں. بعد کا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سید الشہداء کی نماز جنازہ پڑھی گئی. سبحان اللہ. شیخ عبداللہ سب سے پہلے حضور نے شیخ عبداللہ کے سید الشہداء کی نماز پڑھائی. اس کی نماز حضور پڑھائیں. اللہ اللہ. اگر اس کی نماز پڑھائیں. اللہ. سبحان اللہ. عبداللہ شاہ غازی پڑھائے. سبحان اللہ. ایسا ہی پڑھائے. سبحان اللہ. محمد راشد روزے. سبحان اللہ. قربان جاؤں
سید الشہداء اور سارے شہداء احد اور سارے حضور کے صحابہ سے. سبحان اللہ. تو ہم یہ شعر پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دربار بڑا سونا سورب مدینے دا یار بڑا سونا ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان ابو بکر عمر عثمان حیدر تمہیں واری جان یہ بڑے میرے پیارے پیارے آقا کا یار بڑا سونا میرے پیارے پیارے نبی دا یار بڑا سونا. لکھتے شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب رکھا جاتا جو جنازہ آتا ان کو سید شہداء کے قریب رکھا جاتا رہا اور نماز پڑھی جاتی رہی یہاں تک کہ 70 نمازیں حضرت سید شہداء پہ گزاری گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید شہداء کا جیسے میں اقدس صاحب تو حضور نے فرمایا اس کو نہ اٹھاؤ. شیخ عبدالحق نے دوسرا تیسرا تو فرمایا 70 دفعہ حضور نے نماز پڑھی. یہ کمال محبت تھی جو حضور کا اپنے جان. سبحان اللہ. ایک بھی سرکار کی نماز کافی ہے. اگر اتنی نمازیں ہو تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ روحانیت کا مرکز باب المصطفیٰ تب تو بنے سید شہداء. سبحان اللہ. درود شریف میرے محبوب کے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. تو آگے شیخ عبدالحق فرماتے ہیں یہ ایک ہی بات بس میں آپ کو سناؤں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرتے تھے سید الشہداء. ایک بات صرف ایک اور سنیں کہ کیسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبدالحق فرماتے ہیں جب مصیبت زدگان حضور کے استقبال کے لیے باہر نکلے تھے سرکار مدینے سے احد سے جاگ رہے ہو. سبحان اللہ. یہ میں جملے پڑھا رہا ہوں اپنا جملہ اس میں نہیں ڈالوں گا. لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام احد سے اور حضور نے سب کو جب دفن کیا تو محبوب نے فرمایا جو جس ان میں جو قرآن کا قاری ان کو اوپر رکھا. تو سیدنا جابر فرماتے کہ میں نے اپنے بابا عبداللہ کو اسی وقت جو رکھا تھا یقین لکھتے ہیں کہ حضور کی اجازت سے یہ عمل کیا ہوگا. تو عرض کی کہ محبوب میں اپنے چاہتا ہوں کہ بابا جان کو علیحدہ کر کے دفن کروں. تو فرماتے کئی سال بعد میں قریباً 40 سال کے بعد فرمایا میں نے قبر جا کے کھودی اور میں نے کہا علیحدہ رکھنا دو ہیں. تو فرمایا کہ میرے بابا کے زخم پہ سیدنا عبداللہ انصاری پہ ہاتھ تھا تو جب میں نے وہ ہاتھ سے نکالا تو خون تازہ اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لکھتے ہیں اسی شیخ عبداللہ لکھتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت کو بہت زیادہ اعلیٰ حضرت مانتے تو ہمارے لیے مگر اشرف علی تھانوی کیا بڑے بڑے جو نہ مانتے انہوں نے بھی شیخ صاحب کی جو ہے وہ بہت کچھ تعریف کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ زندہ صرف روح سے نہیں ہے جسم کے ساتھ زندہ ہے. سبحان اللہ. وقت نہیں ورنہ میں قرآن سے اس کی تصدیق کروں اور کچھ واقعہ سناؤں جو اس کی تصدیق میں ہوں مگر وقت نہیں ہے. تو یہاں میں سناتا ہوں کہ صحابہ کرام کی حیات کیسی ہے. وہ آج بھی حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے قیامت تک جو شخص آگے ان کو سلام کرے گا تو شہداء احد قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قسم اٹھائیں گے سلام کا جواب دیں گے. کیا پتھر کا بھی جواب دے گا لکڑی کا بھی جواب دے گی کوئی پہاڑ کوئی جواب دے گا تو زندہ ہیں تب تو حضور نے فرمایا قیامت تک جواب دے گا. سبحان اللہ. کئی صحابہ نے اہل بیت نے کئی بزرگوں نے شیخ عبداللہ السلام کا جواب سنا بھی سی. مگر ایک صرف واقعہ سنیں کہ جب حضور علیہ السلام احد سے آ رہے شیخ عبداللہ احد سے واپس آ رہے سارے شہداء کو دفن کیا. ابھی جب سرکار آ رہے ہیں سواری پہ
وہ منظر کیسا تھا مدینے؟ سبحان اللہ اور جن کا بیٹا شہید ہو رہا تھا حضور ان کو دلاسا دے رہے تھے کہ اب سفر کریں، اور سرکار سے گزر رہے تھے. عجیب مدینے کی کیفیت تھی. میں شیخ عبدالحق کے جملے سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام، شیخ عبدالحق کے جملے، مصیبت ذات پلان حضور کے استقبال کے لیے باہر نکلے. جب وہ حضور کے لیے سارے مدینے کے لوگ حضور کے استقبال میں نکلے، جن کے بچے، کن کا شوہر، کن کا باپ، کن کا بھائی شہید ہوئے تھے، تو 70 تھے، بڑی تعداد تھی. تو اس میں شیخ عبدالحق لکھتے ہیں مدارج نبوت میں کہ سید الشہداء کی امیر حمزہ کی بیٹی بھی تھی. اللہ. سید الشہداء کی بیٹی تھی. اس کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت حمزہ. اس کا نام بھی شیخ عبدالحق فاطمہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ. تو راستے میں کھڑی ہو گئی. جب قافلہ آ رہا تھا تو حضور علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ رہے تھے لوگ اہل مدینہ. تو جوک در جوک لوگ آتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان میں اپنے والد حضرت حمزہ کو تلاش کرتی تھی. اللہ اللہ اللہ. جیسے قافلہ آ رہا تھا تو ماں فاطمہ جو ہے ان کو سب میں کہ سیدنا حمزہ کہاں ہے، سیدنا حمزہ، بابا جان کہاں ہے، بابا جان کہاں ہے. تو فرمایا کہ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں مگر لوگوں میں نظر نہ آئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے دریافت پوچھا کہ کیا میرے والد کہاں ہیں؟ صدیق اکبر سے پوچھا. تو سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ برداشت نہ کر سکے اور جواب نہیں دے سکے. شیخ عبدالحق فرمایا کہ حضور پیچھے آ رہے ہیں. یہ نہیں بتایا کہ سید الشہداء شہید ہو گئے، کیسے جھوٹ میں نے فرمایا کہ حضور پیچھے آ رہے ہیں. اس سے مراد کہ حضور کے ساتھ ہیں یا آپ حضور سے پوچھ لیں. تو شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا، چشم پر نم ہو گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے سیدنا صدیق اکبر سے. تو آپ نے فرمایا ابھی رسول خدا صلی اللہ تشریف لاتے ہیں، جب حضور آئیں تو ان سے پوچھیں. جب سید عالم تشریف لائے تو اپنے والد کو اما فاطمہ نے حضور کے ساتھ بھی نہیں دیکھا اور سواری کے لگام کو تھام کر، حضور کی سواری کا لگام، اس لیے کہ رشتہ دار تھی، حضور کے قریب تھی، گھر والے تھے، حضور کی سواری کا لگام مبارک پکڑا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد سید الشہداء کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا والد میں ہوں. اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ آقا اس کا نام، اس کام مبارک سے، اس کلام مبارک سے خون کی بو آ رہی ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اما فاطمہ کے صحابہ کے بھی آنسو نکل آئے. اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی شہادت کی کیفیت بیان فرمائیے. تو فرمایا بیٹی، حضور نے فرمایا بیٹی اگر اس کی کیفیت بیان کروں تو تمہارا دل قابو میں نہ رہے گا. اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا دختر حسین حمزہ کی چیخ نکل گئی. شیخ عبدالحق محدث ظہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سید الشہداء کی درجہ کو بلند فرمائے. کیا منظر ہوگا جب سرکار مدینے میں داخل ہوئے ہوں گے. ابھی 11 دفعہ کل شریف پڑھے سید الشہداء کو فاتحہ پڑھے ذکر شریف. جی بہت بڑا جے شریف. ایک دفعہ صلاۃ الفاتحہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. جنہوں نے درود شریف ذکر صلاۃ اللہ علیہ غوث پڑھائے میرے حوالے کریں یا اللہ پاک علم تیری خدمت کا بارگاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم
يا أرحم الراحمين الزيني الخلفاء الراشدين بنت الفار جميع أزواج المطهرات خصوصي شهداء أحد وسيد الشهداء سيدنا أمير حمزة رضي الله تعالى عنه. يا أرحم الراحمين جميع أزواج المطهرات شهداء بدر شهداء أحد شهداء بدر شهداء جميع آل أطهار جميع الصحابة کرام رضوان الله تعالى عليهم قادری نقشبندی صحبتی جس شاہدین خصوصاً سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے والدین ازواج اولاد و خلفاء سے خلیفہ محمود حسن ہم حاضرین جماعت کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہوئے ان سب کی ارواح کو پہنچا. اللهم اعنا على صدقك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا رب العالمين. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله. حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا بندہ تو جب ایک دفعہ دل سے اللہ کہتا ہے تو میں کریم رب 70 مرتبہ تجھے جواب دیتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی میرا بندہ میں حاضر ہوں میرا بندہ. آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار نے فرمایا ماں سے 70 گنا زیادہ کریم رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. تو جب دل سے پکاریں گے تو کتنے رب کریم مہربان ہوگا. دل سے اللہ Allah 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 وہ لمحے جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے آخری سے میں اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پہ نزول رحمت فرماتا ہے. پھر اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا تو قبولیت گھڑی ہے. اور عارف کھڑی چلی جس کو 70 مرتبہ بیداری میں حضور کا دیدار ہوا کیا فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم
اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ جب آپ نے اللہ پاک کی دربار میں فریاد کیا تو قبول کیا. مفسر کرام فرماتے ہیں کہ سرکار کریم نے اتنی دعائیں کی کہ رب پاک نے قبول کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر نے دیکھا کہ سرکار کی زبان آتا ہر کے سجدے میں مسلسل یا حی یا قیوم برحمتک کی یہ جاری تھا. تو یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے. اسم اعظم سے جو چیز رکھ کے پکارے وہ دعا قبول ہوتی دل سے. یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. اور سرکار کی دربار میں سید شہداء کا وسیلہ پیش کرو کہ نظر کرم فرما. سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے کیا پیش کرے تم کو کیا چیز ہماری ہے.
اپنے جانوں کو شہدائے کو نذرانہ دیا مولا ہمیں بھی اپنے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے قبول مولا ہمیں تیرے عشق اور محبت کا ایک ذرہ عطا مولا حضور کی زیارت سے مشرف سید الشہداء کی زیارت
درجات عطا فرما شہدائے احد کے صدقے ہم پہ رحم شہدائے بدر کے صدقے ہم پہ محبوب کی جمیع ادوات پاک کے صدقے رحم اے اللہ کربلا والوں کے صدقے ہم پہ رحم یا اللہ سیدہ زینب کے صدقے ہم پہ رحم یا اللہ جمیع صحابہ کرام جمیع اولیاء صالحین کے صدقے ہم پہ رحم اے اللہ اس گھر کے اندر رحمت برکت نازل اے اللہ سید شہداء کے عرس کا دن ہے سب پہ نظر کرم مولا قلوب پہ نظر رحمت مولا ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرما اے اللہ اپنے فضل سے اپنے تعلقوں کی جماعت میں شامل فرما قیامت کے دن اپنے تعلقوں کی جماعت یعنی موسی آدم کی جماعت سے اٹھا یا اللہ مرحوم حاجی عبد المجید رحمان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کے دو مرحوما کی مغفرت بخش فرما یا اللہ جاوید کی والدہ مرحوما ان کے درجات بلند فرما مرحوم محمد سلیمان ان کی زوجہ مرحوما یا اللہ مجھ سمیت سب کے جتنے رشتہ دار یا بڑے ہیں سب کی والدین عزیز فقار و رشتہ دار کی مغفرت ہماری مغفرت ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم هون علي سكرات الموت اللهم هون علي سكرات الموت اللهم هون علي سكرات الموت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر قیامت کے دن سرکار کریم کا دیدار محبوب کی رفاقت عطا کر مولا سب کے گھر کو جنت کے مسلمان خیر کے بھلائی میں برکت عطا کر اے اللہ آپ کے بھائی کو شفا عطا کر جمیع مریضوں کو شفا ہم سب کے والدین کی بخشش اے اللہ ہمارے طالبوں پہ نظر رحمت سبحان ربک رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم